حضرت علی نے ابھی آنکھ نہیں کھولی تھی کہ اللہ کے رسول تشریف جب پتہ چلا کہ میری اماں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر بھائیوں، اللہ کے رسول حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر امی بعد امی کے لفظ میں فرماتے کہ اے اماں، تو میری ماں آمنہ کے بعد کوئی محمد کی ماں ہے تو سبحان اللہ، یعنی کیا درجہ ہے اس خاتون کا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تو میری امی ہے، انت امی بعد امی، ماں میری ایک جننے والی ہے جس نے مجھے جنا پیدا کیا، لیکن تو نے میری خدمت کی، میری مربیہ بنی، میرے لیے بستر جوڑے، میرے لیے کھانا تیار کیا، اور بستر جوڑنے کے لیے بھی میری چادر پر اپنے ہاتھ پھیرتی کہ کوئی چھوٹی سی سلوٹ نہ رہ جائے جو اس نازک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اللہ اکبر، اتنا خیال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، اتنا خیال کرنے والی بی بی۔ میں ابھی پلٹتا ہوں لیکن بتاتا ہوں، آخر اس بی بی کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ میں، نبی محترم کے شہر میں، اس جناب رسول اللہ کی امی کے بعد والی امی کا جب انتقال ہوا تو مدینے والے صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا، اس نیل کو گنبد نے دیکھا، اس مدنی خاکی فرش نے دیکھا کہ جب چار پائی ہاشمی گھر سے باہر نکلی تو ایک طرف اللہ کے رسول نے کندھا دیا ہوا اور ایک طرف جناب مولا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے نبی کا تو کسی کا جنازہ پڑھ دینا اس کے لیے بڑی بات ہے، یا کسی کی قبر پر آ جانا بڑی بات ہے، لیکن وہ کتنی عظیمہ ہے، وہ کتنی لائق عزت ہے جس کی چار پائی اٹھانے کے لیے نبیوں کا تاج اس شان سے اس گھر کی اماں کی جناب حیدر کرار کی اماں کا جنازہ نکلا، ٹھیک ہے؟ جب جنازہ نکلا، جنازہ ہوا، اتنی بات نہیں ہے کہ بس ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر بھائیوں محبت کی بات سماعت فرمائیں، جب جنت البقیع میں نے اس قبر کی زیارت کی، آج کل تو صرف معافی معلوم کا نعرہ لگا دیتے ہیں، جب میں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ میں حاضری دی تو جو ہمارا معلم تھا اس نے ہمارے ساتھ ایک یعنی رہنما حالی بھیجا کہ جاؤ ان کو جنت البقیع میں اپنے اس قبرستان میں لے جاؤ جنت البقیع میں، اور وہاں جا کر تمام ازواج مطہرات جو وہاں مدفون ہیں، حضور کی بیٹیاں مدفون ہیں، اور حضور